الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى وعلى أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. حضرت مولانا قاسم علی نیازی صاحب دامہ ظلہ، آپ تشریف لائے، دل کی اتھا گرمیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربنا اونچی بات نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا. غاراں وچ روون والے نو غاراں وچ روون والے نو مہمان بنایا. بڑی محبت نال عقیدت نال سننے والے الفاظ نے. محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے والے جناب میں چند ایک گزارشات اور معروضات آپ جو ایک گوشوار کرنی نے. پنجابی دا کلام ہے، آسان ہے. اگر تسی اپنا حصہ نال شامل کرنا چاہو، مل کے پڑھنا چاہو، کوئی زور زبردستی بھی نہیں. اگر تسی مل کے پڑھو گے تو انشاءاللہ یہ تھوڑی محفل دا ہی رنگ دوبالا ہوئے گا.
فائدہ تھوڑا ہی ہے، اگر مل کے پڑھنا چاہو گے تو ہمیں تھوڑی مرضی ہے، نہیں پڑھو گے کہ میں کسی تے اعتراض نہیں کرنا۔ غاراں وچ رون والے نو مہمان بنایا، جانا لفظ سارے مل کے ذرا پڑھیا جی۔ غاراں وچ رون والے نو مہمان بنایا، صفا مل کے کھلونا نبیاں نے، رام مل کے بینا ولیاں نے، بھئی صفا مل کے کھلونا نبیاں نے، رام مل کے بینا ولیاں نے، سونے دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا، جانا ہے سونے دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا، اور مکیاں ٹرتے دو راہی، جبریل تے ایک رب دا ماہی، مکیاں ٹرتے دو راہی، جبریل تے ایک رب دا ماہی، ایک سدرا تے رہ جانا ہے، ایک سدرا تے رہ جانا ہے، ایک کول بلایا، جانا ہے ایک سدرا تے رہ جانا ہے، ایک کول بلایا، جانا ہے، اور مڑ مڑ چنوی تکدا ہے، اج عرش وی تانگاں رکھدا ہے، راواں مڑ مڑ چنوی تکدا ہے، اج عرش وی تانگاں رکھدا ہے، اج ملنا ہے دو ذاتاں نے، اج ملنا ہے دو ذاتاں نے، اج ملنا ہے دو ذاتاں نے، اج نور وسایا، جانا ہے اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا،
والصلاة بعد لا محمود نظرانہ درود دوست پیارے حبیب کبریا احمد مجتبی شب اسرا دولا باعث عبد السلام ولی المعجم ولی بطحا ولی مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسبانہ دے اندر اپنا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، عزیز ساتھیوں، آج دی یہ محفل پاک بسلسلہ ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر آپ میں حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج دی اس محفل پاک کو اپنی بلند بارگاہ قبول فرما کے کل قیامت والے دن ساڈے واسطے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ماہانہ محفل 11ویں آپ حضرات مل کے اہل محلہ اور گاؤں والے مل کے ماشاءاللہ آپ سجاندے ہو۔ آپ دی اس مسجد دے امام و خطیب حضرت مولانا حافظ اویس رضا رضوی صاحب اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں انجمن نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو انجمن بنائی ہے انہوں نے ماشاءاللہ دیکھ کر تو قلبی مسرت بھی ہوتی ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، ایسے ہی بڑھ چڑھ کے دین متین کا کام لگن سے اخلاص سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس محفل پاک میں بالخصوص ہمارے خصوصی مہمان جو ناروال سے میرے ساتھ ہی تشریف لائے، میری مراد پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد احسان رضا عطاری مدنی زیدہ شرف ہو اطال اللہ عمرک مدرس فیضان مدینہ ناروال، آپ ماشاءاللہ تشریف فرمانے، اللہ آپ دے علم دے اندر بھی مزید برکت عطا فرمائے۔ دیگر نعت خانے نے شیریں لسان بھی دور دراز تو تشریف لے کے آئے اور مہمان خصوصی ماشاءاللہ حضرت مولانا قاسم صاحب، قاسم علی نیازی صاحب، آپ ماشاءاللہ قلعہ احمد آباد تو چل کے تشریف لے کے آئے نے اور آپ دے نال آپ دے دوست بھی تشریف لے کے آئے۔ آپ حضرات جتنے بھی محفل پاک کے اندر تشریف لے کے آئے ہو، میں دعا کرنا اللہ رب العزت ہر قدم دے بدلے آپ حضرات نو ڈیروں ثواب عطا فرمائے۔ آج دی اس محفل پاک دی قبولیت اللہ تبارک و تعالی ساڈے مرحومین دے واسطے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ حضرات جی وقار دوران خطبہ آپ حضرات سامنے میں ایک آیہ مبارکہ دا مشہور و معروف آیہ مبارک ہے وہ دا کچھ حصہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ آج یہ محفل پاک چونکہ معراج شریف دے حوالے دے نال ہے، اسی مناسبت دے نال میں چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ معراج اور ایک معجزہ قرآن۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک دے بالا مبارک کو لے کے تے پاؤں مبارک دے ناخنہ تک بے شک حضور سراپا معجزہ ہے، بے شک بے شک بے شک، لیکن میرے نبی دے اے جڑے دو معجزے نے، معجزہ معراج اور معجزہ قرآن، ان دو معجزات کی وجہ تو بڑے بڑے منافق علیحدہ ہوئے، منافق تے مومنہ دی پہچان ہوئی، اور ایک ایسے معجزات نے جنہاں نو دیکھ کے کئی ایک کفار
دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. اور ایسے معجزات نے کہ خاص طور پہ معجزہ معراج جس نو اسی اج ایتھے ڈسکس کرنے واسطے بیٹھے ہیں اور اسی محفل سجا کے بزم سجا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر معراج دا تذکرہ کرنے واسطے بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، فرمایا پاک ہے او ذات اسرا جن نے سیر کروائی بعبدہ اپنے بندہ خاص لیلن رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر. اے ان الفاظ کا آسان اور مختصر ترجمہ اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے میں پیش کیتا ہے. اللہ فرماتا سبحان، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دے معجزے دا ذکر کرنے تو پہلے اللہ اپنی پاکی دا ذکر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ جی، سبحان میں پاک ہوں. اگر تو مینوں پاک منے گا پھر تیری سمجھ میرے نبی دا معجزہ معراج آئے گا. اگر تو مینوں پاک نہ منیا تے تیری سمجھ دے اندر میرے نبی دا معجزہ معراج نہیں آ سکتا، کیونکہ میں ہے ہی پاک ہوں. یہ میرے رب دا دعویٰ ہے، میں پاک ہوں. یہ تے دلیل کی ہے؟ فرمایا دلیل ہے الذی اسرا، جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو. اور سیر کس طریقے دے نال اور کتنے وقت کے اندر کروائی؟ فرمایا وضو دے پانی والا وضو دا پانی زمین تے چلدا ہوئے، جس بستر تو نکل کے گئے وہ بستر اجے گرم ہوئے، دروازے دی کنڈی اجے ہلدی ہوئے، جس شاخ کے نال آپ دا امامہ مس اور ٹچ ہویا اور شاخ بھی اجے تک ہلدی ہوئے. فرمایا اتنے وقت کے اندر میں اللہ مکانہ تے بلا کے اپنے محبوب نو اپنا دیدار کروا کے واپس نہیں پہنچا سکنا. اے میرے دعوے دی دلیل ہے. اے نہ دیکھو، اے نہ اعتراض کرو. اللہ نے اپنے نبی کس طرح معراج تے چلے گئے، اس سفر کس طرح طے کیتا؟ فرمایا محبوب دے جانے تے اعتراض نہ کرو. اے دیکھو سبحان اللہ جی، جڑا لے کے گیا ہے وہ پاک ہے. جدو وہ پاک ہے پھر وہ دے جانے تے شک نہ کرو، کیونکہ خود نہیں گیا بلکہ اللہ لے کے گیا ہے. اللہ رب العزت لے کے گیا ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معراج پہ نہیں گئے بلکہ اللہ نے معراج کروایا ہے. بے شک. اللہ فرمایا اسرا، اثر سیر کروائی. یاد رکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ نے ساری زندگی کئی ایک سفر فرمائے. کدی حضور نے مکے تو مدینے کا سفر اختیار کیتا، کدی مدینے تو مکے کا سفر، کدی مکے تو ملک شام، کدی مکے تو طائف، کدی مدینے تو طائف، کدی جناب والا مدینے پاک تو خیبر، تے کدی خندق، کدی بدر، کدی احد. میرے نبی نے اپنی زندگی کے اندر لاتعداد سفر اختیار کیتے ہیں، لیکن میرے نبی دے دو سفر ایسے نے جڑے سفر تاریخ دے اوراق کے اندر ہمیشہ یاد رکھے جانے. دو سفر حضور دے ایسے نے. یہ دو سفر کیڑے نے؟ ایک سفر ہے کتم ولو حدوث ول، ایک وے حدوث ولو کتم ول. میں آسان کر رہا ہوں. دو سفر نے حضور دے جڑے بڑے ہی اہم نے. ایک سفر ہے رب ولو مخلوق ول، ایک وے مخلوق ولو رب ول. گل سمجھ آ رہی؟ میں دوبارہ عرض کر، میرے نبی نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر کئی ایک سفر اختیار کیتے، لیکن دو سفر بڑی اہمیت حامل نے. ایک سفر جڑا حضور نے کتم ولو حدوث ول کیتا، ایک سفر ہوئے جڑا حدوث ولو کتم ول کیتا. یعنی ایک کہہ لو ایک سفر رب ولو مخلوق تے ایک مخلوق ولو رب ول. ایک پہلا سفر
اینو میلاد آندے نے جڑا مخلوق والوں رب وال کیتا اینو معراج آندے نے اے سب حضور دے دو جڑے بڑے اہم جڑے ہمیشہ یاد رکھے جان گے پھر اللہ فرمایا اسرا اسی سیر کروائی اور اے یاد رکھو سیر ہوندی ہے بندہ جب سیر کرتا ہے نا تو سیر کرنے والی جڑی جگہ ہوندی ہے نا وہ بندے دی جگہ ایسی ہوندی ہے کہ جڑی اپنی ہوئے اپنی گلی محلے کے اندر سیر ہوندی ہے یا بندہ باہر کتے گھومن پھرن واسطے جاندا ہے سیر کے اندر کوئی قید و پابند نہیں ہوندا بندہ سیر ہوندی ہے بالکل آزاد ہو کے مثال کے طور پہ تسی تھوڑا کوئی مہمان ہے تسی گاؤں دیہات دے رہن والے ہو باہر لے کے جناب اے پیڑیاں نے آؤ ذرا سیر کرن چلیے تے تسی کہو بھی ایس بننے سے جانا ہے ایس بننے تو ادھر نہیں ہونا یہ سیر نہیں سیر ایویں بندہ باہر گیا ٹہل گیا کدی جناب بننا ٹپ کے ایس پاسے کدی ادھر کدی ایس فصل کے اندر کدی ایس فصل کے اندر کدی درخت کے نالوں مسواک اتار رہے ہیں کدی کسی درخت تو جناب والا پودے تو پھول اتار رہے ہیں اگر وہ قید علی جناب والا ہوئے وہ پھر سیر نہیں اللہ فرمائے اسرا اسی اپنے محبوب نو سیر کروائیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیر اللہ نے بیان فرمایا ہے اندازہ لگاؤ جس نبی کی سیر مکے تو لے کے لا مکانہ تک ہوئے اللہ جانے پھر اس نبی کے سفر کا کی عالم ہوئے جدی سفر جدی سیر مکے تو لے کے لا مکانہ تک ہے اللہ جانے پھر اس نبی کے سفر کا کی عالم ہوئے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک انبیاء دی معراج اور رفعت کا ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی اے عیسیٰ اسی تینوں عمر دے آخری حصے تک پہنچاواں گے اور اپنی طرف تینوں بلندی عطا فرماواں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے جڑی بلندی عطا فرمائی وہ بلندی کتنی ہے بلندی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عالم جو اٹھے نے کہ چوتھے آسمان سے جا کے جناب عیسیٰ پاک آپ ٹھہر گئے یہ آپ دی بلندی ہے ایک تو اٹھے زمین تو اللہ نے اٹھا لیا چوتھے آسمان سے ایک اور نبی کا ذکر فرمایا واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا اللہ فرماتا ہے کتاب کے اندر میرے پیارے نبی جناب ادریس کا تذکرہ پڑھو اسی جناب ادریس تھے ان کی جناب والا رفعت عطا فرمائی بلندی عطا فرمائی ان ندی بلندی کی تو تاکہ حضرت عیسیٰ کے چوتھے آسمان تھے جناب ادریس پاک چھٹے آسمان دے گئے ان ندی بلندی ایک چوتھے آسمان ایک چھٹے آسمان اے ندی بلندی میرے جملے کی طرح غور کرے آجے اللہ فرماتا ہے ایسا اے ننو بلندی عطا فرمائی ایک دی بلندی کا عالم ہے او ننو چوتھے آسمان کے ٹھہرایا دوسرے کی بلندی کا عالم ہے اللہ نے او ننو چھٹے آسمان کے ٹھہرایا لیکن میرے نبی نو اللہ نے بلندی نہیں دیتی اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا پاک و ذات جن نے اپنے بندہ خاص نو سیر کروائی اور اینا نبیان دی بلندی آسمانہ تک کے میرے نبی مکیوں نکلے مسجد حرام جو نکلے مسجد اقصی تک مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا تو لامکان تے جا کے رب کا دیدار کر کے آئے اللہ فرماتا ہے میں انہوں بلندی نہیں دیتی میں انہوں سیر کروائی ہے اور جس نبی دی سیر کرے عالم ہے اللہ جانے اس نبی دی بلندی نہ عالم ہے سبحان نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو مقام مصطفیٰ جس نبی دی سیر دا عالم ہے اللہ جانے پھر اس نبی دی رفعت عالم کی ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے
کتنی عرفت عطا فرمائی ہے یہ اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. بس اسی یہی کہنے ہیں نہ حضور خود گئے اور نہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے تے اعتراض کرو. اللہ لے کے گیا, حضور خود نہیں گئے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفوں بلاوا ہے. کیونکہ سریلا مکان سے طلب ہوئی, سریلا مکان سے طلب ہوئی, سوئے ملتہا وہ چلے نبی, ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلاغ العلا بے کمال. لوگوں نے آکھیا پتہ نہیں کیویں چلے گئے, کسی نے آکھیا جناب نون دی سیڑھی لے گئی, کسی نے آکھیا رف رف لے گیا, کسی نے آکھیا براق لے گیا. شیخ ساتھی بولے آپ فرماتے ہیں نہ براق لے کے گیا نہ رف رف لے کے گیا, بلغ العلا بے کمال ہی, میرا نبی تے اپنے کمال دے نال گیا, میرا نبی اپنے کمال دے نال گیا. حضرات آؤ توجہ کرو, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک ہو گئی 51 سال 9 مہینے اور 18 دن. جدو حضور دی ظاہری عمر مبارک نہیں ہوئی نا 51 سال 9 مہینے اور 18 دن, میرے آقا کریم اور اس سال ہوئے, اس سال حضور نے 2 صدمے بڑے پہنچے. ایک آپ کے چچا ابو طالب کا بھی سال ہویا, اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ مطہرہ اور ساڈی روحانی والدہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بھی سال ہویا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کے اندر ان 2 صدمے تو گزرے نے اور بڑے غمگین ہو گئے. ادھروں حضور تبلیغ کرن جاندے نے تے کفار نے آپ نو گرانے والا ستانا تنگ کرنا. ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں نکلے اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام ہانی دے گھر کے اندر آ کے تے حضور لیٹ گئے اور سو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ نے معراج تو جان دے پہلے دے جناب والا واقعہ, یعنی اس رات حضور میں معراج ہونی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے ساری رات جاگ دے. اللہ خود فرماندا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, سونے کبھی تھوڑا جا سو بھی جایا کر, ساری رات قیام نہ کریا کر, ساری رات عبادت نہ کریا کر, تھوڑی دیر آرام بھی فرمایا کرو. کبھی حضور ساری رات نہیں سوتے, لیکن آج حضور آئے, آپ آ کے سیدہ ام ہانی دے گھر کے اندر آپ سو گئے, لیٹ گئے. 27 رجب کی رات ادھر حضور لیٹ گئے. جنہاں نے مہمان بننا ہے, جنہاں نے اللہ دی بارگاہ کے اندر مہمان بن کے جانا ہے, انہاں دی کیفیت یہ ہے کہ آج آ کے تے لیٹ گئے. پہلے جاگتے رہتے ہیں تو آج سو گئے. ادھر خالق کائنات جڑا میزبان ہے, ویسے سبحان اللہ بولنی چاہیے. اسی علماء کو سنتے رہتے ہو جی جناب, اور سبحان اللہ کہیے تو درخت لگ جاتا ہے, یہ تے وہ ماشاءاللہ بڑیاں فضیلتاں نے, تے فائدہ یہ نقصان تے کوئی نہیں. ویسے بھی 2 طرح دے منہ ہوندے نے, ایک ہوے جڑا اللہ دے رسول دا ذکر سن کے تے بولدا ہے سبحان اللہ کہندا ہے, ایک ہوے جڑا چپ رہندا ہے. آپ ہی اندازہ لگا لو کہ منہ کیڑا چنگا ہے. سبحان اللہ, اچھی بولو نا, پھر اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. حضرات 27 رجب المرجب کی رات آگئی, رب کائنات فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے, فرمایا جا آج جنت دے دروازے کھول دے, جہنم دے دروازے بند کر دیتے جان. یا اللہ میں جنت دے دروازے کھول دیتے, جہنم دے دروازے بند کر دیتے.
فرمایا جا اسرائیل نو بلا رب کائنات دی بارگاہ دے اندر جناب اسرائیل حاضر خدمت ہوئے نے اللہ فرمایا لا تقبض الارواح اسرائیل اج دی رات کسے دی روح قبض نہیں کرنی اج دی رات کسے بچے نو کسے نو موت نہیں دینی یا اللہ جی میں تیرا حکم ہوئے رب کائنات فرمایا جبریل خذ علم الہدایہ ہدایت والا چٹا پھڑ لیا جناب جبریل نے چٹا پکڑ لیا فرمایا جا ساری جنت کے اندر جا کے اعلان کر دے جنت والے نو کہہ دے اج سجدہ کے تیار ہو جاؤ یا اللہ تیرا پیغام پہنچا دیتا ہے فرمایا اج میرے عرش کو بھی سجا دیو یا اللہ تیرا عرش بھی سجا دیتا گیا ہے پر مولا ایک گل دا جواب دے دے اج اینیاں سجاوٹاں کیوں کیتیاں جا رہی نے یا اللہ اج جنت دے دروازے کھولے جا رہے نے اج حور و غلمان نو سجایا جا رہا ہے اج عرش نو سجایا جا رہا ہے یا اللہ عرش نو سجان دی وجہ کی ہے کیا قیامت آن والی ہے رب کائنات نے فرمایا جبریل قیامت نہیں آن والی اج میرے یار دی سواری آن والی ہے جبریل قیامت نہیں آن والی اج میرے یار دی سواری آن والی ہے ادھر جبریل اللہ دے حکم دی تعمیل کرنے آیا نالے عرش نو سجا رہے نے نالے فرشتے جبریل نو پوچھ رہے نے جبریل اے تے دس یہ آج عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے یہ آج عرش کو کیوں سجایا جا رہا ہے جبریل کو جواب دے میں نے کیونکہ آج محبوب کو مہمان بنایا جا رہا ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ اللہ نے حکم فرمایا اور جناب جبریل امین نے اللہ دے حکم دے مطابق آسمان سجائے اگر میں ایک تے مزید گفتگو کرا 7 آسمانوں جناب جبریل امین نے سجایا اور ہر آسمان دے اوتے ایک کتبہ ایک تختی لگائی اس تختی دے اوتے تیرے تے میرے نبی دی نعت لکھی ہے اور نعت وہ نہیں لکھی جڑی اسی پڑھنے ہیں ٹھیک آج کل نعتاں بھی بڑی عجیب ہو گئی ہیں نعتاں اسی جڑی پڑھنے وہ نعتاں نہیں لکھیاں اللہ فرمائے آسمانوں نو سجا ہر آسمان دے محراب دے اوتے ایک کتبہ ایک تختی لگا اس تختی دے اوتے او نعتاں لکھ جڑیاں اسی اپنے قرآن وچ بیان کیتیاں اللہ نے ایک آسمان کو سجایا ایک میزبان کی طرفوں سارے جناب والا معاملات ہو رہے ہیں اور ساری تیاریاں ہو رہی ہیں اور اللہ فرمائے جبریل میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے لے کے آنا ہے سواری دا بندوبست کر جنت 8 جنتاں نے اللہ فرمائے جنت عدن کے اندر چلا جا اور جنت عدن کے اندر جنتی جانور جنتی گھاس پہ چل دے نے نوری جانور نے جنتی گھاس پہ چل دے نے اور انہوں نے کیا جاتا ہے براق اللہ فرمائے انہوں 40,000 براقاں وچوں آج کسی ایک دا انتخاب کر میرے یار واسطے آج جبریل امین کا بھی امتحان ہے 40,000 براقاں دے وچوں کس دا انتخاب کر حضرات جناب جبریل امین فرماندے نے میں جنت کے اندر داخل ہویا میں جنت عدن کے اندر داخل ہویا جدوں میں جنت دا دروازہ کھولیا میں دیکھیا براق جنتی جانور جنتی گھاس پہ چل رہے نے میں جدوں پہلے براق تے نظر ماری بڑا سونا لگا دوسرے براق تے نظر پئی پہلا
ناز پہ کر دینے سارے شوخیاں پہ مار دینے سارے خوش نے لیکن ایک براق نکر میں چلا کے بیٹھ کے زارو کردار رو رہا ہے جبریل فرماتے نے میں اس براق دے کول گیا میں جا کے پوچھا تیرے رون دی وجہ کی ہے اج تے خوشیاں دی رات ہے اج اللہ نے اپنے یار دے واسطے اللہ نے انہاں سواریاں وچوں کسے ایک سواری نو منتخب فرمانا ہے اج سارے خوشیاں منا دینے اج تو بیٹھ کے زارو قطار رو رہا ہے او آندا جبریل میں روما کے نہ ہور کی کراں اے سارے سونے اے سارے اپنے حسن تے ناز کر دینے سارے اپنی طاقتاں تے ناز پہ کر دینے پر میں کو جی میرا دل پر سونا ویسے تسی وہ بول دے جب مولوی دا سارا تیل پانی نکل جائے کچھ ہی بولو ہاں سبحان اللہ جو براق نے اگو جواب دیتا انہیں اگو جو جواب دیتا حضرت پیر بابو نے اپنے انداز کے اندر گویا کہ وہ ترجمہ کر کے ترجمانی کر کے سانو دسیا اس براق نے کیا کیا ہوئے گا ویسے ایک لفظ نہیں آکے اس براق یہ اسی اپنے عشق کے مطابق ایک ترجمہ پہ کر رہے ہیں سارے سونے جبریل اے سارے سونے تو بینو کون پوچھتا ہے یہ سارے حسن والے طاقتہ والے سارے اپنی طاقتہ کے ناز پہ کر دیں پر میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کی کرے اس نو رب کائنات فرمایا جبریل یہ سارے اپنی طاقتہ تے ناز پہ کر دیں لیکن اے رو رہے ہیں جبریل او نہ سارے نو چھڑ دے اے دا انتخاب کر لے کیونکہ میرے یار نو تکبر والے پسند نہیں میرے یار نو تے عاجز پسند لگ رہے ہیں میرے یار نو تے عاجزی کرنے والے محبوب لگ رہے ہیں پسند ہوتے ہیں جب او جبریل امین نے یہ سنا دیتا نا پیغام دیتا اللہ نے اپنے محبوب دی سواری دے واسطے تیرا انتخاب کر رہے ہیں علماء فرمانے نے پہلے کو رو رہا سی زارو قطار اور لاغر کمزور سی بظاہر لیکن جب خوشخبری سنی نسبت مصطفیٰ ہوئی جب اٹھے آنا تے باقی سارے آنا سونا پیا لگ رہا نسبت مصطفیٰ ہوئی سارے آنا سونا پیا لگ رہا یا اللہ سواری کا انتخاب کر لیا رب کائنات فرمایا جبریل اور اس سواری کو نال لے تے چلا جا لیکن کلے نہیں جانا اللہ فرمایا 70,000 فرشتے اپنے نال لے کنے 70,000 فرشتے تو نال لے تے کم و بیش 1,24,000 میرے نبی نے 70,000 تو نال لے 1,24,000 نبیاں نو میں قبراں وچوں مزاراں وچوں اٹھا کے تیرے نال ٹورنا انہاں نو بھی بھیجنا جلوس کٹ کے تیرا چاہو نا ایک نہ جاؤ فنازل جبرائیل و میکائیل و اسرافیل مع کل واحد منہم 70,000 ملک رب کائنات نے جناب جبریل امین نو بھیجیا حضرت اسرافیل نو بھیجیا نال میکائیل نو بھیجیا رب دے تینوں مقرر فرشتے نازل ہوئے نے لیکن کلے نہیں آئے انہاں ساریاں دے نال
مکہ پاک دی دھرتی تے نازل ہوئے نے تصور کرو نا مکے دی دھرتی کیویں جگمگائے اٹھی ہوے گی 70 ہزار فرشتے ہر فرشتے دے نال ہر سردار دے نال مکہ پاک دی دھرتی تے آ گئے اللہ پاک دی بارگاہ عرض کی تھی جناب جبریل امین نے یا اللہ تیرے محبوب اندر آرام فرما رہے ہیں ٹھنڈی کھڑکاواں آواز دیاں اللہ فرمایا جبریل کدی سوچی بھی نہ آواز نہیں جڑی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اپنی آنکھوں سے جبریل جڑے سانو ساڈے نبی نو انہاں دے حجرے مبارک تو بعد آوازاں دیندے نے سانو تے نہیں چنگے لگ رہے سبحان اللہ سانو وہ چنگے نہیں لگ رہے یا اللہ پھر کی کراں رب کائنات فرمایا جبریل جی مولا حکم ہوئے فرمایا اج چھت دے وچوں دی داخل ہو کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر چلا جا حضرات میں ایک بات عرض کرنا چاہنا وا رب کائنات نے جناب جبریل امین نو چھت دے وچوں دی داخل فرمایا لیکن یاد رکھو فرشتہ کدے کسے آڑ دا کسے جناب والا آڑ دا محتاج نہیں ہوندا فرشتہ جدوں جتھے جاوے جا جویں چاہے جانا چاہے جا سکدا ہے آنا چاہے آ سکدا ہے ایک فرشتہ ساڈے کول نہیں آندا ہے جڑا روح قبض کردا ہے کدے کسے کولوں اجازت لین دی لوڑ نہیں پئی کدے دروازہ نہیں کھلوایا کدے جناب والا چھت چیر کے نہیں آیا اج جبریل چھت چیر کے کیوں پیا جاندا ہے رب کائنات دسنا چاہندا ہے اگر چنوریاں دا سردار ہے لیکن جدوں میرے نبی دی بارگاہ وچ جائے گا اپنی ہستی نو مٹا کے جائے گا جڑا میرے نبی دی بارگاہ وچ اپنی ہستی نو مٹا کے آئے جناب جبریل امین اس آسمان دی اس جناب والا چھت دی سوراخ دے وچوں دی میرے آقا دے حجرہ مبارک دے اندر داخل ہوئے نے رب کائنات دی بارگاہ عرض کیتی مولا تیرا نبی ستا پیا ہے آرام پیا فرماندا ہے رات میرے نبی آرام فرما رہے نے میرے نبی ستے ہوئے نے رب کائنات فرمایا جبریل آواز نہیں مارنی یا اللہ پھر کی کراں فرمایا جبریل یاد کر جدوں میں تینوں پیدا فرمایا سی یا اللہ میں یاد کیتا اللہ فرمایا جدوں میں تینوں پیدا فرمایا سی تو میرے کولوں ایک سوال کیتا یا اللہ بالکل یاد آ گیا فرمایا سوال کی کیتا سی مولا میں سوال کیتا سی جدوں تو مینوں پیدا فرمایا میرا سارا جسم نور دا بنایا میرے ہونٹ کافور دے بنائے یا اللہ میں پوچھیا اے میرے ہونٹ کافور دے کیوں بنائے نے مولا تو او دا مینوں جواب نہ دیتا رب کائنات فرمایا جبریل سمجھ جا تیرے ہونٹ کافور دے کیوں بنائے نے اوے کافور ٹھنڈا ہوندا ہے اج میرے نبیاں دیاں تلی میرے نبی دیاں تلیاں نو بوسا دے گا کافور ٹھنڈا ہوندا ہے میرے نبی نو جدوں ٹھنڈک پہنچے گی میرے نبی بیدار ہو جان گے اللہ فرمایا جبریل قبل قدمئی او جبریل میرے یار دیاں تلیاں نو بوسا دے میرے سونے دیاں تلیاں نو چوم لے میرے محبوب دیاں تلیاں نو چوم لے حضرات اج لوگ کہندے نے نبی ساڈے ورگا معاذ اللہ انہاں دے منہ دے اندر خاک کہندے نے نبی ساڈے ورگا ساڈیاں بھی دو اکھاں نبی دیاں بھی دو اکھاں ساڈے بھی دو ہاتھ نبی دے بھی دو ہاتھ اسی بھی کھاندے پیندے نبی بھی کھاندا پیندا اسی نبی ورگے نبی ساڈے ورگا معاذ اللہ ساڈے اندر فرق کوئی نہیں رب کائنات فرمایا جبریل تلیاں چوم لے اور جبریل تلیاں چوم کے پیا دسدا ہے میں نوریاں دا سردار ہاں میں جناب والا بیت المعمور دا خطیب ہاں میرا مقام سدرۃ المنتہا ہے سارے نوریاں دا سردار ہو کے جے میں نبی دیاں تلیاں چومنا اوے میں نبی دے برابر نہیں ہو سکدا پھر اج کل دی جھوٹ کیویں نبی دے برابر ہو سکدی ہے سبحان اللہ اور نوریاں دا سردار اگر حضور دے برابر نہیں ہو سکدا تے پھر اج کل دیا جھوٹ کیویں نبی دے برابر ہو سکدی ہے اچھی بولو سبحان اللہ جناب جبریل اچھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیہ مبارک چومیا جناب جبریل ایک نہیں چومی
اگر جگانا مقصود سی تو پھر ایک کوئی چم لیں دے بھئی ایک چمیا بھی تو جاگ آ سکتی ہے نا دو میں کیوں چمیا دو میں تلیاں نو بوسا دیتا جناب جبریل امین نے دو میں تلیاں نو بوسا دے کہ جبریل امین نے یہ دسیا ہے میں عادت نہیں پیا کردا میں تے عبادت پیا کرنا ہوں عادت نہیں بطور عادت نہیں بطور عبادت پیا کرنا کسی عاشق نے پوچھا جبریل دس پھر عالم تخیلات کے اندر تصورات کے اندر کسی عاشق نے پوچھا دس جبریل پھر تو نبی دیاں تلیاں چمیاں تے پھر تینوں مزہ کی نہ کھوایا ہے بولو نا سبحان اللہ اگر جبریل امین نے جڑا جواب دیتا ہوئے گا وہ شاعر نے اپنے تخیلات تصورات کے اندر انہیں بیان کیتا ہے شاعر کے اندر جبریل امین نے آپ کیا ہوئے گا کہ آپ فرمانے ہوں گے نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا جو مزہ حضور دیاں کلیاں میں دیکھیا وہ تے میں جنت دیاں کلیاں میں بھی نہیں دیکھیا اور میں مجھ سے دیکھا جبریل امین نے جدو قدم مبارک کو بوسا دیتا کلیاں چھپیاں حضور نو جا گئی ایک گل یاد رکھو عقیدے دی نیند میرے نبی دا وضو نہیں توڑ سکتی نیند میرے نبی دا وضو حضور فرماتے ہیں تنام عینای ولا ینام قلبی فرمایا میری اکھاں سوندیاں نے دل جاگدا رہندا ہے اکھاں سوندیاں نے دل جاگدا رہندا ہے اور نیند میرے نبی دا وضو نہیں توڑ سکتی بلکہ میں اس تو بڑا جملہ بھی اگر پیش کراں نیند تے کی چیز ہے میرے نبی دا وضو تے موت بھی نہیں توڑ سکتی ہاں میں دلیل دینا کر کے کرنا قیامت دن ہوئے گا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک چوں نکل کے میدان قیامت اندر جا کے رب کائنات دی بار کے اندر امت دی بخشش دے واسطے جڑا سجدہ کرن گے حضور او دا وضو کتے فرمان گے نہ وضو نہیں کرن گے بلکہ 1000 سال پہلے جس وضو دے نال آپ دا وصال ظاہری ہویا اس سے وضو دے نال میرے نبی اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ فرمان گے موت بھی میرے نبی دا وضو نہیں توڑ سکتی نیند کی چیز تنام عینای ولا ینام قلبی اکھاں سوندیاں دل نہیں سوندا اچھا جب حضور نو جا گئی میرے آقا پوچھا من انت کون ہے اچھا پہلے جناب جبریل امین کدی داہیہ قلبی کی صورت اندر آن حضور پہچان لیں کدی کسی کی صورت اندر آن حضور پہچان لیں کدی عراقی کی صورت اندر آن حضور پہچان لیں آج جبریل امین اپنی اصلی صورت میں چاہے تو حضور پہچان دے کیوں نہیں پہ یہ نہیں مطلب کہ حضور نے پہچان یا نہیں پتہ چل رہا ہے آج تے میرا مصطفیٰ بھی ناز دے اندر ہے حضور کی آج ناز پہ فرمان دینے اور کوڑے تو جبریل امین عرض کر دینے اب تو اے نہیں فرمایا آنا جبریل میں جبریل ہوں جبریل نے پتہ ہے آنا تے میں اپنی سدرۃ المنتہا تے چھڑ آیا ہاں ایتھے آنا لے کے نہیں آنی کلا لفظ صرف ایک کوئی فرمایا آنا نہیں آکھیا من انت کون ہے تو عرض کی جبریل آقا تہاڈا خادم جبریل حاضر خدمت ہویا ہے فرمایا کیویں آیا کیتی عرض جبریل لتلیاں چم کے چلو کرب دا پیغام آ گیا ہے کیتی عرض جبریل لتلیاں نو چم کے چلو کرب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی برا کرتے ہے آیا تے باگا پھڑن لئی غلام آ گیا حضور میں غلام حاضر خدمت ہویا نا ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ آقا آج رب
تواڈے دیدار دا مشتاق ادھر انتظامات اتنی تیاریاں میزبان کی طرف اور جنہوں نے مہمان بن کے جانا ہے وہ آرام فرما رہے ہیں علماء فرماتے ہیں حضور آرام اس پاسے فرما رہے ہیں یہ بڑا لطیف نقطہ ہے تاکہ کل نہ کوئی مروانہ اٹھ کے یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی حضور تے آپ بھی خود انتظار میں سر کدو رب بلائے تے میں جاما حضور سکتے سن اس واسطے سو گئے اس واسطے آپ آرام فرما رہے سن تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے طلب ادھر نہیں طلب ادھر ہے اللہ طلب ادھر نہیں طلب ادھر ہے سر لا مکان سے طلب ہوئی طلب ادھر ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے جبریل امین نے زمزم کا پانی لیا جنت دے وچوں جڑا تخت اور جڑا تھال لے کے زمرد دا وہ تخت وہ تاج اور جناب والا تھال چلے رکھیا آج کی حضور وضو فرما لو حضور نے وضو کیتا تازہ وضو کیتا جب وضو کر لیا وہ جڑا پانی تھال دے وچ بچیا ہے چونکہ جبریل ہے معلم الملکوت ہے بیت المعمور دا خطیب ہے فرشتیاں دا سردار ہے انبیاء دا کاشف اور رسول ہے جبریل امین سیانا تے ہے نا لکھاں کرونا سلام جناب جبریل امین دی عظمت نو اللہ دی بار کا جرس کیتی یا اللہ اے پانی پہلی برکت والا سی اے پانی زمزم دا سی پہلی بڑی برکت والا سی لیکن سونیا مولا ہن اس پانی دا تعلق میرے نبی دے وجود نال ہو گیا اس پانی نو تیرے مصطفیٰ دا تیرے محبوب دا جسم لگ گیا پانی پہلی برکت والا اتو حضور دا جسم لگ گیا اور تھال بھی کیڑا جنت دا توجہ فرماؤ گے جی توجہ ہے تھال جنت دا پانی پہلی برکت والا سی حضور کے جسم نہ لگا مزید برکت ہو گئی آج کی مولا یہ پانی اور میں کتنے رکھا یعنی اگر تو حکم دے گئے کہ کسی پہاڑ دے اوپر جا کے رکھ دیا یا واپس اینو آتے زمزم دا جڑا کنواں ہے او دے اندر ڈال دیا رب کائنات فرمایا جبریل نہیں یہ میرے نبی دے جسم نال لگن والا پانی ہے جا اس تھاز مسر تے چک جنت وچ چلا جا جنت دے در و دیوار تے اتے ایک تراؤک دے اوے میری جنت مزید سونی ہو جاوے میں گل کو نہیں بے کرتا میرے امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لیں کیا خوب آپ نے کلم اٹھایا اور اس ایک ترجمانی کر دے فرمایا بچہ جو ان کے بول چھڑو سبحان اللہ بڑی بڑی جگہ دے ویسے بیان کرنے گیا کسی جگہ دے بیان کرنے جائیدہ نا تو لوگ کہنے میں جی واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ لاما صاحب واہ حافظ صاحب جی بلے بلے یہ وہ کئی طرح دے الفاظ ہوتے ہیں لیکن ایک دو بندہ ایسا نہیں بیٹھا جڑا داد تک نہیں دے رہا ایسا سیر مارو اللہ دیو بندے سیر نہ مارو ایچ داکی دی زبان اللہ اچھی بولو سبحان اللہ سیدی امام علیہ السلام فرمانے نے بچہ جو ان کے تنووں کا کوبر ارے بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنان دولہ کی پائی اترن جنت کی خوبصورتی پتہ کی میں آئی ہے یہ جنت دے در و دیوار دے ہوتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک میں لگن والا پانی لگا ہے اس واسطے جنت سونی ہو گئی ہے اور اللہ دے ستارے بھی زیادہ چمکدار ہو گئے ہیں اللہ حضور نے وضو فرمایا
بس آخری گل اور بات انشاءاللہ دعا کرنے ختم کریے. وضو فرمایا، حضور نے وضو فرمایا کہ وضو کر کے حضور چلنے لگے. جبریل امین حضور دی بارگاہ وچ حاضر نے اور میکائیل نے اگوں اس براق کی لگام پکڑی ہے. میرے آقا فرمانے ہیں جب میں لگام تے سوار ہونے لگا، براق تے سوار ہونے لگا، میں دیکھا کہ میکائیل نے اگوں لگام پکڑی ہے. کریم آقا فرماندے نے مینوں بڑا عجیب لگا، ایڈا بزرگ فرشتہ، مقرب فرشتہ رب دا تے اونے اگوں میرے براق دی لگام پکڑی ہے. کریم آقا فرماندے نے مینوں اچھا نہ لگا تے میں کہ تو لگام چھڑ دے، ایک فرشتے نے کاٹھی پکڑی ہوئی ہے تے میں کہ چھڑ دے. عرض کر دے سونیا میں 5000 سال رب دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا. سبحان اللہ. اللہ نے مینوں فرمایا کہ 5000 سال سجدہ کیتا ہے. 10 اس سجدے دی تینوں قیمت کی دتی جائے، تینوں انعام کی دتا جائے، تینوں مقام کی دتا جائے. سونیا میں اس ویلے رب دی بارگاہ وچ کیتی. سونیا اگر کوئی مقام دینا ہے تے پھر اے دے دے. معراج دی رات اپنے نبی دے براق دی لگاماں پھڑن دا موقع عطا فرما. واہ معراج دی رات کی اپنے محبوب دے براق دی لگاماں پھڑن دا موقع عطا فرما. رات میرے آقا براق تے سوار ہونے لگے. حضور براق تے سوار ہونے لگے نا، آقا دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے. میرے آقا غمگین ہو گئے، رونا شروع کر دیا. جبریل امین اللہ دی بارگاہ حضور دی بارگاہ وچ کہتے ہیں یا رسول اللہ رون دی وجہ کی ہے؟ آج تے خوشی دی رات ہے، اللہ دی بارگاہ جا رہے ہو، دیدار کرو گے، آقا رو کیوں رہے ہو؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل آج میری معراج ہے تے آج تو براق لے کے آ گئے، آج میرے واسطے تے براق لے کے آ گئے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوئے گا تے میری امت دا کی بنے گا؟ اے سوچن دا مقام لمحہ فکر دیا. میرے آقا لامکانہ تے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. اللہ فرمایا سونے میرے واسطے تحفہ کی لے کے آئے. جب کوئی مہمان کسی کو جاندا تحفہ لے کے جاندا ہے، سونا میرے واسطے تحفہ کی لے کے آئے ہو. عرض کیتی آقا میں تواڈے واسطے عرض کیتی مولا تیری بارگاہ وچ وہ چیز لے کے آیا جڑی تیرے کول بھی نہیں. رب کول کوئی چیز نہیں، ساری چیزاں اللہ کو ہے. ہاں ایک چیز ہے جڑی رب کول نہیں، وہ عاجزی. عاجزی اللہ کول نہیں. مولا تیری بارگاہ وچ وہ چیز لے کے جڑی تیرے کول بھی نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی کولی مالی ساری باتاں صرف تیرے واسطے ہیں. اگر رب کائنات نے کی فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اوے میرے سونے تیرے تے سلام ہو گئے. اس ویلے بھی حضور نے کی فرمایا اللہ دی بارگاہ وچ کی عرض کیتی یا اللہ میرے تے سلام ہو گیا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس ویلے بھی حضور نے امت کو یاد رکھا وعلی عباد اللہ الصالحین، جڑے میرے نیک امت دے نیک بندے نے یا اللہ انہاں تے بھی تیرا سلام ہو. اس ویلے حضور نے امت کو یاد رکھا. حضور براق کے سوار ہو رہے تھے، آپ غمگین ہو گئے. جبریل امین اللہ دی بارگاہ وچ کہتے ہیں مولا تیرا محبوب غمگین ہے. رب کائنات فرمایا جبریل پوچھ آج غمگین ہونے کی وجہ کی ہے؟ جناب جبریل امین اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ کہتے ہیں مولا میں تیرے نبی نے پوچھا آج غمگین ہونے کی وجہ کی ہے؟ تیرے نبی نے فرمایا ہے، تیرے نبی بے عرض فرماتے ہیں، تیرے نبی نے آکھیا اج میرے واسطے اج میری معراج دے اوتے مینوں سفر معراج تے لے کے جان واسطے اج براق لے کے آ گیا ہے. کل قیامت دا دن ہوے گا، بال تو بریک پل صراط ہوے گا، جناب والا تلوار دی دار تو تیز پل صراط ہوے گا. میری امت دا کی بنے گا؟ رب کائنات فرمایا جبریل میرے یار تو فرض کر دے، میرے یار کو اعلان سنا دے سونے آکھو گے اسی جنت عطا فرمائی جاواں گے. بس آخری شعر اور اس کے بعد میری گفتگو کا اختتام ہے. اسی امتیاں
سادہ حق بندہ اسی حضور دا یاد کرو ذکر کریے آپ کی یاد رکھیے جی حضور لا مکانہ تے جا کے سلام نہیں بولے اسی کام کاج یہ وہ دنیا داری اندر اتنے مگن ہو گئے کھب گئے ہیں کہ سانوں اپنے آقا و مولا دی یاد دا پتہ ہی نہیں یہ حضور دی معراج ہے ساری میں صرف چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کی جا رہے ہیں بلکہ کافی لمبی گفتگو ہے اور مطلب کافی ارتباس ہو سکتی ہے یہ حضور دی معراج ہے آپ گئے لا مکانہ تے رب دا دیدار کر کے آئے ایک تواڈی تے میری معراج ہے پتہ ہے اے حضور دی معراج ہے او بیلیو تواڈی تے میری معراج کی ہے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومنہ دی معراج ہے تواڈی ساڈی معراج کی ہے بولو جواب ہن آواز گھٹ ہو گئی کی ہے سارا نماز کی پابندی کرنی چاہیے اے محفلہ سے جانا دیگر ذکر و اذکار سارے معاملات یاد بھی دلانا مستحب عمل ہے بڑا ثواب ہے ان کا اچھی نیت ہوئے بڑا ثواب ہے اللہ دی بارگاہ چ لیکن میرے شیخ طریقت سیدی سعدی امیر اہل سنت الشیخ ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دام ذلو آپ ارشاد فرماندے نے اسی نیازی بعد اچھا نمازی پہلے کالی سمجھ آئی اسی نیاز دلانے ہیں اسی نیازی بعد اچھا نمازی پہلے نماز پھر نیاز اگر اسی محفل سجائیے ساری رات کے جناب انتظام کرتے رہیے اور بیٹھے رہیے سنتے رہیے سویرے نماز ہی نہ پڑھیے ساری اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں سانو اپنی معراج تے غور کرنا چاہیے حضور دی معراج ہوئی ایک معراج حضور نے سانو بھی لے کے دیتی ہے یہ معراج کا تحفہ ہے اور ساڈے تواڈے واسطے معراج ہے سانو یہ تے بھی غور کرنا چاہیے آج تو بعد نیت کرو کہ انشاءاللہ کسی دی کوئی نماز قضا نہیں ہوے گی سیدی اعلی فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو رضا ارے جو نہ بھولا ہمیں غریبوں کو رضا ارے ذکر اس کا کیجئے نیت کرو کہ انشاءاللہ اسی اپنے آقا و مولا کا ذکر کریں گے اور نماز دی پابندی کریں گے انشاءاللہ ہمیشہ گناہ تو بچتے رہیں گے انشاءاللہ نیکی کرتے رہیں گے دوسرے میں انشاءاللہ نیکی دی دعوت دیتے رہیں گے اللہ آپ تمام احباب دا اتھے آنا مل جل کے بیٹھنا اپنی بارے میں شکر فرمائے اور خلاق کی کائنات بانیان محفل دا اے حافظ صاحب دا انہاں دے رفقا دا آپ تمام احباب دا اے اہتمام انتظام کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین